تو حاکم نے بادشاہ نے اس بزرگ سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو بزرگ نے جواب دیا کہ پہلے شخص نے مجھ سے کہا کہ اگر خدا کا وجود ہے، اگر اللہ کا وجود ہے تو مجھے دکھاؤ، کیونکہ اس کے نزدیک ہر موجودہ چیز کا نظر آنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو اس نے مجھ سے سوال کیا، اب اگر اس کے نزدیک یہی صحیح ہے تو پھر مجھے وہ تکلیف دکھائے جو اس کو مٹی پھینکنے سے ہوئی ہے۔ میں نے جو مٹی اس کے اوپر پھینکی ہے، اس کو جو تکلیف ہوئی ہے وہ مجھے دکھائے۔ تو پھر اس شخص نے کہا کہ میں تکلیف تو نہیں دکھا سکتا، میں تکلیف کہاں دکھا سکتا ہوں، ہاں لیکن اس کا اثر تمہیں دکھا سکتا ہوں۔ تو پھر بزرگ نے جواب دیا، تو پھر اللہ بھی نہیں دکھایا جا سکتا ہے، لیکن ہاں اس کی ہزاروں نشانیاں دیکھی جا سکتی ہیں جس کا انکار کوئی پاگل شخص بھی نہیں کر سکتا۔ دوسرے شخص نے مجھ سے کہا کہ جنوں کو آگ سے کیسے عذاب دیا جائے گا، جبکہ وہ تو خود آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی چیز کو اس کی اصل سے عذاب دیا جا سکتا ہے، نہیں دیا جا سکتا ہے، یعنی کسی چیز کو اس کی اصل سے عذاب نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اب اگر یہ درست ہے تو اسے مٹی سے کیوں تکلیف ہوئی؟ اگر یہ اس بات کو مانتا ہے تو پھر اسے مٹی سے کیوں تکلیف ہوئی جو میں نے مٹی پھینکی اس کے اوپر، اور وہ بھی تو مٹی سے ہی پیدا کیا گیا ہے۔ اور کیا اس شخص نے وہ مثال نہیں سنی کہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے؟ تیسرا شخص وہ ہے جس نے مجھ سے قضاء و قدر کا انکار کیا، یعنی تقدیر کا انکار کیا، اور وہ یہ مجھ سے چاہتا ہے کہ میں تسلیم کر لوں، میں اس کی بات کو مان لوں کہ انسان اپنے افعال پر مجبور ہے، اس لیے اس کا محاسبہ کرنا، اس کو سزا دینا، اس کام پر اس کو پکڑنا یہ درست نہیں ہے۔ اب اگر یہ صحیح ہے تو پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ انسان اپنے افعال پر مجبور ہے، تو پھر وہ یہ شخص مجھ کو آپ کے پاس کیوں لایا؟ اگر یہ سمجھتا ہے کہ انسان اپنے افعال پر مجبور ہے تو پھر یہ شخص مجھ کو آپ کے پاس کیوں لایا؟ کیونکہ میں تو اس پر مٹی پھینکنے پر مجبور تھا۔ تو جب بزرگ نے یہ جواب دیے تو تینوں شخص بہت شرمندہ ہوئے اور اپنے عقیدے کو انہوں نے درست کر لیا، اور حاکم بھی بزرگ کے جواب